سارے کے سارے اللہ کے محبوب کے ساتھ مسجد اقصی میں آئے، وہاں سارے انبیاء بیٹھے اللہ کے محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، کب اللہ کے محبوب آئیں گے، کب فخر رسول آئیں گے، کب مولا کل آئیں گے، کب ہادی سبل آئیں گے، کب شاہد جبل آئیں گے، آ کر اپنے منصب کو سنبھالیں گے، کائنات والوں کو پتہ چل جائے گا امام امام ہوا کرتا ہے، مقتدی مقتدی ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ شاہدوں نے کی جب سواری چلی، شاہدوں نے کی جب سواری چلی، آسمان و زمین تک صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ سارے انبیاء بیٹھے انتظار میں اللہ کے محبوب کے، اللہ کے محبوب آئے، جبریل امین نے جا کر اذان دی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے اقامت کہی، تو جبریل امین نے اپنا بلال کو پکڑ کر مصلی رسول پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے محبوب میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، آج میں اپنے محبوب کو امام الانبیاء کا تاج پہنانا چاہتا ہوں۔ نبی تو سارے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں، لیکن اپنے محبوب کو امام الانبیاء کا لقب دینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب امام الانبیاء کا منصب سنبھالے، چلیے میرے محبوب مصلی پہ جائیے نا۔ مصلی پہ تو آدم بھی کھڑے ہو سکتے تھے نا، ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہو سکتے تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی کھڑے ہو سکتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، جس طرح یہاں مکہ کے اندر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مصلی رسول پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، سارے صحابہ میں سے تو ابوبکر صدیق کی ضرورت ہے، وہاں رب نے فرمایا ہوگا آج امام کا منصب سنبھالے گا اگر کوئی، سارے انبیاء میں سے، انبیاء تو سارے میرے بڑے ہی محبوب ہیں، میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، لیکن آج امامت کا حقدار میرا محبوب ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے پھر وہاں امامت کر، سارے انبیاء اللہ کے محبوب کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا بڑی بات ہے، ہر انبیاء علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور آخر میں آمن کے راز اللہ کی در یتیم محمد رسول اللہ کا خصوصی خطاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں آقا ابھی آپ نے افسر کی سیر کرنی ہے، چلیے رب بلا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی بات پر لبیک کر کے فوراً قرآن پر سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن جو لاکھ کمزور تھا، کتنا کمزور تھا، اپنی کمزوری اور بے بسی پہ رو رہا تھا، آج اس قرآن کی تیز رفتاری کو دیکھ کر یوں کہا جا سکتا ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار تھی، چل نہیں سکتا تھا۔ جب محبوب سوار ہوئے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، منٹ بھی نہیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ منٹ میں کہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہوتے ہی آسمانوں کو چھونا
چلنا شروع کر دیا. فوراً پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب کے انتظار میں کھڑے استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک ہر انبیاء علیہ السلام میں سے جلیل القدر انبیاء اللہ کے محبوب کا انتظار کرتے ہوئے استقبال کرتے ہیں. استقبال آمنہ کے لال اللہ کے بے یتیم کا ہوا. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین نے جواب دے دیا تھا اب یہاں سے آگے میرے بس کی بات نہیں. میں تو آپ کے ساتھ سفر کتنا ہی کر سکتا تھا. ادھر قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی مقام پر پیچھے نہیں ہٹے. تکلیفیں برداشت کی, مشقتیں برداشت کی, دکھ اور درد برداشت کیے, لیکن آمنہ کے لال کو چھوڑا نہیں. جبریل آگ کیوں چھوڑتے ہو اللہ کے محبوب کو اس مقام پر لا کر. جبریل امین جواب دیتے کائنات والو ذرا سن لو محبوب, اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے, ایک بالش بھی آگے اپنا قدم رکھوں گا تو جل کر راک ہو جاؤں گا. آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں, لیکن مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ رب کی نور کی تجلیوں کو میں برداشت کر سکوں. تو پھر مانیے کہ جہاں دنیا کا سردار وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو آمنہ کا لال وہاں سے بھی تو آتا نور نالا نور نوریوں کا سردار پیچھے رہ گیا. جہاں پر نوریوں کے سردار کے سفر کا اختتام ہوا وہاں پر حضرت انسان کے سفر کا اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا آغاز کر کے کائنات والوں کو بتانا چاہتے ہیں. اور کائنات والوں اگر تم دنیا میں اللہ کے احکامات کو میرے طریقوں کے مطابق پورا کرو گے, رب تمہیں فرشتوں سے بھی اونچا منصب عطا کر دیا کریں گے. اگر کریں گے تو نہیں تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں پہ گئے اللہ کے محبوب کو رب العالمین نے بنا محبوب جلدی کرنا. جہاں تک اللہ کے محبوب اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے ہیں, اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر اللہ رب العالمین کی ذات عالی ہے. اللہ فرماتے میرے محبوب جلدی آ, ایک مقام ہو کریم. اللہ رب العالمین فرماتے میرے کریم جلدی کر, 70 آدمی چن کر دور پہاڑ پہ آ جا. کیوں ربا؟ اس لیے میرے کریم میں نے تجھے کتاب دینی ہے. اللہ کے کریم وہاں پر پہنچے ہیں, اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو رب نے فرمایا میرے کریم جوتے اتار کر آنا. میرے کریم تو تو بڑا ہی عظیم ہے, لیکن جوتوں کو اتار کر آ. یہاں رب العالمین اپنے محبوب کو فرماتے ہوئے نظر آتے میرے محبوب جوتوں سمیت ذرا جلدی آئیے نا, میں رب تمہارا انتظار کرتا ہوں. تو پھر میں یوں نہ کہوں عرش سے تا فرض ہے یہ سب زمانے آپ کے, عرش سے تا فرض یہ سب زمانے آپ کے. اللہ اللہ لا مکان تک آنے جانے آپ کے. ایک طرف صدیق اکبر ہے, ایک طرف روح الامین ہے. ایک طرف صدیق اکبر ہے, ایک طرف روح الامین ہے. اللہ اللہ ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے. اللہ کے محبوب اپنے رب کے پاس پہنچے تو رب العالمین نے فرمایا محبوب
عزیز کے ہاں جاتے ہیں وہ چیز دیکھ جاتے ہیں. یہاں کی جو چیز مشہور ہوگی تو میں کراچی جاؤں گا تو ان کے لیے یہاں سے لے مانگا تو نہیں تحفے کے طور پہ لے گیا. آج تو اللہ معاف میں ہم قرض اتارتا نا جو میرے پاس میرے گھر آیا فروٹ لے کے تو میں بھی فروٹ لے کے جاؤں گا. وہ خالی ہاتھ آئے گا تو وہ کہاں سے بڑھے گا؟ میں فروٹ لے کے جاؤں گا. جو کچھ دے گا تو وہ لے گا, جو غریب دے گا نہیں تو وہ کچھ لے گا نہیں. ایسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے پیسوں کا کچھ فائدہ نہیں. ہاں فائدہ تب ہے کوئی بیمار, کوئی غریب تیار, کوئی مخلوق الحال اسپتال میں پڑا ہے یا گھر میں پڑا ہے, میں جاؤں اپنے ہاتھ کے اندر, اپنے جیب میں, اپنے پاکٹ میں ایک لفافہ لے کے جاؤں. جو شادی میں لے کے جاتے ہیں بنا سگار گھر لے جا کر دوسرے کو دے دیتے. اللہ کی قسم ہے کاش اگر یہ لفافہ وہاں اسپتال والے کو مل جائے, کسی غریب کو مل جائے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہاں تو ڈھیر لگے ہوتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی جا کر اس کے جیب میں ڈالتے ہیں. اگر یہی کبھی اسپتال میں جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں لفافہ نہ نظر آئے, کسی غریب کے گھر پہ جاتے ہوئے لفافہ نظر, لیکن شادی میں جاتے ہوئے گاڑی روکیں گے بھائی کو دعوت پیسے والا شادی اس نے مجھے 5,000 دیے تو آج 10 تو دینا ہے. یہ سود ہے سر. یہ ہم کہتے ہیں نا جب شادی کیا لے دیا تو کھانے کافی کتنے آئے, کافی کھولی تو 300 آئے. جوان سے بزرگ کی آتے ہیں کھانے دن 300. یہ بات ہوتی ہے ہر شخص جب شادی قریب آتی ہے یا کسی کی شادی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کافی کھولو ذرا دیکھو اس نے کیا کیا. پھر وہ تو ہم نے دینے تری کرے یا تری, وہ 500 آیا ہے 1000 آیا ہے وہ ہم نے دینا ہے, لیکن ہم ساتھ بڑھا کے دیں. اب اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفے تحائف دو, ان سے محبت بڑھتی ہے, لیکن وہ تحفہ نہیں ہوتا جو جبرن دیا جائے. میں مانگ کر دوں گا. کل آپ نے بھائی میں کیسے منہ سے کھاؤں گا, مجھے 1000 روپے دیا ہے, آج خالی ہاتھ کیسے, پیسے نہ ہو اللہ کی قسم ہم وہ شادی چھوڑ دیں, بہانہ بنا رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تمہیں کوئی دعوت دے, دعوت پہ برائے, دعوت قبول کر لو, اگر تمہارے پاس کچھ ہو اسے عطا کر دو. سوری کیوں نہیں ہے, کھانا کھا کر اس کے ہاتھ میں دعا کر کے چلے آؤ. آج کوئی آئے بیٹھے پیچھے پورا خاندان باتیں سنتے بیٹھا, آج پیٹ بھر کے خوب کھا کر چلا گیا. برہن بات یہ کر رہا تھا کہ تحفہ تحائف ایک دوسرے کو دینے چاہیے. یہاں والا عزیز وہاں والے عزیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے. جب محبوب اپنے محبوب کے پاس گئے, رب العالمین نے فرمایا محبوبہ جلدی کر, جوتوں سمیت بھی چلے آ, کب سے تیرا انتظار ہو رہا ہے. محبوب اپنے محب کے پاس پہنچا, رب العالمین نے فرمایا محبوبہ کیا لے کے آئے ہو. محبوب تو خالی آتا ہے. آج دیکھنا کہ جو محبوب تحفہ لے کے گئے تھے ہم کیا کرتے ہیں. آج دودھ میں کوئی پانی ڈال لے ہمیں نظر آتا ہے, کسی چیز میں ملاوٹ کر لے ہمیں نظر آتا ہے. تو جو ہم کرتے ہمیں وہ نظر. محبوبہ کیا لے کے آئے ہو. اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں رب کو 3 تحفے دیے. فرمایا محبوبہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. محبوبہ 3 تحفے لے کے آیا ہوں اپنی طرف سے, اپنی امت کی طرف سے. کوئی عبادت بھی ہوگی ربا تیرے
ظاہری کرتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ محبوبہ اپنی اور اپنی امت کی طرف سے قولی عبادتیں. آج وہ کسی کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں تو نیکی ہے، کسی کو اچھے بول سے سمجھاتے ہیں نیکی ہے. تو آج ہم ذرا دیکھیں کہ پھر جب ہم کرتے ہوں کیسے کرتے ہیں. اور مالی عبادت، مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہم تو نام و نہاد ہو، نام بن جائے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، کر اللہ کے معافی پوچھیں گے نہیں میں نے تو رب سے عبادت کی، ربانی تو سب کچھ تیرے لیے ہے. اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربا قولی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے. ربا یہ سب کچھ لے کے آیا ہوں، خالی ہاتھ تو تھا لیکن اپنے دامن میں یہ باتیں تھی، میں ربا تجھ کو عطا کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے. رب العالمین نے فرمایا محبوبہ پھر سن مجھ سے بھی تین تحفے لے لے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی. جب یہ کہا تھا تو اللہ کے نبی کہاں تھے؟ جب یہ بات اللہ کے نبی کو فرمائی تھی رب نے اے میرے نبی، تو نبی کہاں تھے؟ سنو زمینوں پر تھے، رب کے سامنے. ان تجلیات میں جس ایک تجلی کو جبریل امین برداشت نہ کرے تو نور کے 70,000 پردوں سے نکل کر اللہ کی محبوب آتی اپنے رب کے سامنے. تو پھر رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی سلامتی ہو تجھ پر، ورحمت اللہ اور رحمتیں ہو تجھ پر، وبرکات اور برکتیں ہو تجھ پر. اللہ کے محبوب سب کچھ مل گیا، لیکن اللہ کے محبوب آگی مجھے آپ کو نہ بھولے. آج ہم شادی میں بھول جاتے، غم میں بھول جاتے، اپنی ضرورت میں اپنے نبی کو بھول جاتے، سیر سپاٹے پہ جائیں ماں باپ کو ہم بھول جاتے. اللہ کے محبوب عرشوں کی سیر کرتے ہوئے امت کو نہیں بھولے. اس سیر سے بڑی کوئی سیر ہو سکتی ہے؟ اللہ کو سیر کروائے، براق پر عرشوں کی سیر کروائے. آج یہاں کی سیر میں ہم اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی ہمیں وہاں کی ہمارا رب العالمین مجھے یہ سب کچھ مل گیا. ان ساری چیزوں میں اپنی امت کا بھی حصہ کروانا چاہتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تیری چاہت ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. محبوبہ سلامتی پھر تم سب پر ہو اور تمہاری امت میں نیک لوگ جتنے آئیں گے ان سب پر ہو. سب کو شامل کروا دیا. آج ذرا ہم لوگ خوشی کا موقع آئے تو نہیں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو ہم یاد کر لیں. قربانی کا موقع ہے، اپنی طرف سے من گھڑت روایتوں پہ عمل کرتے ہیں. اتنا نہیں کہ کہیں اللہ کے محبوب کا حصہ بھی ڈالتا، وہ تو قربانی کے ساتھ میرے آپ کا حصہ بھی ڈالا کرتے تھے، اپنی امت کا حصہ ڈالا کرتے تھے. آج کون سا امتی ہے جو اپنی نہیں کرتا؟ میں صاحب نصاب ہوں، اپنی قربانی نہیں کرتا، اپنے اوپر جو زکات کے اوپر فرض ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے زبان سے لاکھوں کروڑوں سلام ہم کہتے پڑھتے 100 مرتبہ بھی نہیں. جو یہ کہتا کہ لاکھوں کروڑوں سلام ہو، اللہ کی قسم اس سے پوچھو کہ بھائی کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تم نے؟ آپ کو جواب نہیں، زبان سے نہیں عمل سے کر کے دکھاؤ، تب پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب کا امت. صرف امتی ایسے بنے کہ دیکھنے والے سمجھے. حسینیت جب بتایا کرتا تھا تو حسین کیا طرف دے کر گیا؟ اپنے جسم پر لباس کا لبادہ ایسا اوڑھو
کہ تمہیں دیکھنے والا کہے یہ حسینی ہے، نماز ایسے پڑھو کہ تمہیں دیکھنے والا کہے یہ حسینی ہے۔ تمہیں خود نعروں کی ضرورت، ہم نعرے لگاتے ہیں، عمل کرتے کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے یہ تحفہ دیا ہوا 50 نمازیں لے کر 6 ماہ کے روزے لے کر آ گئے۔ 7ویں آسمان پر خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، 6 پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ کلیم اللہ فرماتے ہیں محبوبہ ذرا تیری نام کا تو دیدار تو کر لوں، قربان جاؤں۔ کلیم اللہ نے الفاظ اس لیے فرمائے محبوبہ میں تو دیدار، جب وہاں بلائے تو دیدار نہیں کر سکتے۔ آج دیکھو کوئی حل کے لیے جائے، ہم جو نہیں جا سکتے، جب وہ واپس آتے کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھ کے یار دیدار کر، اور کچھ مقصد ہوتا ہے۔ کلیم اللہ فرماتے ہیں محبوب رب کا دیدار کر کے آئے ہو، ذرا اپنا دیدار تو کرنے دو مجھے، جی بھر کر دیدار کر لوں۔ کلیم اللہ نے جی بھر کر دیدار کرنے کے بعد پوچھا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کلیم اللہ رب کی طرف سے 50 نمازیں لے کے آیا ہوں، 6 ماہ کے روزے لے کے آیا ہوں، اور بھی کئی باتیں ہوئی ہیں، مختصر آپ کو بتاتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ دو، اور بہت سی باتیں ہوئی، جو جو وہاں ملا سب کچھ بتایا۔ کلیم اللہ فرمانے لگے حبیب اللہ اپنے رب کے پاس چلے جائیے، 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، مجھے 2 ملی تھی، نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ تو 50 ہیں۔ اللہ کے محبوب پھر گئے 9 مرتبہ، اللہ کے محبوب گئے 5 کم ہوتی رہی، 5 باقی رہ گئی۔ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوبہ جہاں تیری امت پڑے گی 5 سوا 50 کا عطا کروں گا۔ رب کا تحفہ آج کتنا خیال کرتے، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی قسم نماز کا خیال ہی نہیں۔ اور جو روزے 6 ماہ کے تھے 1 ماہ کے ملے، ذرا ان کی کتنی قدر کرتے ہیں ہم؟ صرف اتنا کرتے ہیں کہ بات ہمارے سر سے ٹل جائے، ہاں بھائی ہم نے روزے رکھے۔ جس روزے کو رکھ کر ہم جھوٹ بولیں گے، ہم غیبت کریں گے، ہم بہتان باندھیں گے، ہم لعن طعن کریں گے، ہم گالی گلوچ کریں گے، اللہ کی قسم میرے رب نے فرمایا محبوبہ اس سے کہہ دے بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، منہ بند کرنے سے، پیٹ بھوکا رکھنے سے روزہ تم رکھو۔ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے ان باتوں سے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب لعن طعن کوئی کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کو اسے کچھ حاصل کھائے پیے اس طرح آج ہم ہم سامنے کھاتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ تراویح، عید والے بڑے خوشی سے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس جگہ تو اللہ کے محبوب کا دیا ہوا تحفہ ذرا اسے ہم سنبھال کر رکھیں۔ آج اپنے دوست اپنے عزیز کا تحفہ بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں، الماری میں سجا کر۔ رب کا دیا ہوا تحفہ کبھی اہتمام کے ساتھ اسے سنبھالا نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز ادا کرو یہ تصور کیا کرو میں رب کو دیکھ رہا ہوں، میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنے محبوب کو عرشوں کی سیر کروائی، اس کی معراج تھی، لیکن اس کی امتی کی معراج یہ الصلاۃ معراج المؤمنین، اس کی امت کی معراج یہ ہوگی وہ نماز پڑھے ان کی معراج ہو جائے گی۔ کبھی تصور کیا کہ ہماری یہ معراج ہے، اوپر مجھے 5 منٹ میں 10 رکھ، مان لی 2 منٹ میں 10 رکھ دے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے فاتحہ پڑھی کی ہے کہ سورت کون سی پڑھی ہے نہیں پڑھی، ہم اتنی تیز پڑھ سکتے جن کا کام ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں 1 منٹ میں پڑھ نکل جاتے جاتے، ہمارا کام پڑھنا پڑھانا، جتنی سپیڈ ہماری ہوگی عوام الناس نہیں ہوگی، ہم اتنی جلدی نہیں پڑھ سکتے، پتہ نہیں کون سی سپیڈ لگاتے ہیں۔
اہتمام کے ساتھ اللہ کے پاک محمد نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ میری موت آسانی سے آئے، میری روح جب قبض ہو مجھے تکلیف نہ ہو، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اسے کہہ دو یہ اپنی نماز کے اندر اپنا قیام لمبا کرے، اپنا قیام لمبا کرے۔ جو شخص اپنی نماز کے اندر اپنا قیام لمبا کرے گا، اللہ کے محبوب کی پاک زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ ارشاد ہے، اس کی موت کیسے آئے گی؟ جب اس کی روح نکالی جائے گی گویا ایسے ہوگی جیسے مکھن سے کوئی بال نکالا، مکھن سے بال نکلے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تب جب ہماری نمازوں کے قیام سچ بتاؤ آج ہے نہیں، ابھی کچھ کیا نہیں ہے میرے حضرت، ابھی فکر کرے ہم، ابھی جو شعبان المعظم ملا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے متعلق اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الرجب شہری والشعبان شہر اللہ ورمضان شہر امتی، رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ، شعبان المعظم چل رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات اتنی عظمتوں والی ہے، ایک رات اتنی عظمتوں والی ہے جس رات کے اندر امت کے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں، کون مرنے والا، کون پیدا ہونے والا، کن کن کی شادیاں ہوگی، کن کن کو طلاق ہوگی، کس کو کتنی رزق ملے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، کس کا رزق میں فراہمی کر دی جائے گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کائنات والو اصحاب پیغمبر کو مخاطب کر کے او میرے یارو اس رات کے اندر اہتمام کرنا، رب کے حضور کھڑے ہو کر جتنا ہو سکتا، ضرور نہیں ہے ساری رات، اور یہ بھی نہیں مسجد میں جمع ہو جائے، عبادت کرنی ہے انفراد میں، مسجد میں کر سکتے ہو، عشاء کی نماز پڑھی نوافل کچھ پڑھ سکتے ہو، یعنی 50 نوافل پڑھنے ان کو نیچے بیٹھے پڑھے ہونے 2 پڑھ لو، اطمینان کے ساتھ 10 سنتے آتی ہیں، 10 سنتے ایک دن میں پڑھو آرام سے، پھر وہی 10 سنتے دوسری جگہ میں پڑھ کے دعا کر کے اللہ کا کلام پڑھنا آتا ہے، ایک رکوع پڑھ سکتے ہو، 2 پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو اور پھر دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ اس مہینے کے اندر ہمارے نامہ اعمال بھی اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک محمد نے فرمایا کہ روزہ دن کو اس لیے رکھتا ہوں اگر رات کو اعمال پیش ہوں تو عبادت میں لکھا جائے آمنہ کا لال عبداللہ کا ذر یتیم آج رات رب کی عبادت میں مصروف ہے، اور جب دن کو پیش ہوں تو لکھا ہوا اللہ کا محبوب آمنہ کا لال روزے کی حالت میں تھا کہ اعمال اللہ کے حق۔ تو ہم اگر کریں تو کیا ہوگا؟ یہ رات 15 شعبان المعظم کی رات غالب منگل کو آتی ہے، سوار کی رات اگر کوئی عبادت کرے تو کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ ساری رات کو عبادت میں لگ جائے صبح کی نماز چھوڑ دیں، تھوڑی سی عبادت جتنی طاقت اپنی طاقت کے بنسبت عبادت کر لو، کلام اللہ کی تلاوت کر لو، نوافل پڑھ لو، اللہ کے حضور دعا کر کے جو کچھ مانگنا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آج کی رات 15 شعبان المعظم رب العالمین آسمان دنیا میں آگر اعلان کرتے ہیں تو ادھر تک 10 آج کچھ سے مانگے فراہم کر دوں، ہے کوئی بیمار جو بیماری سے تنگ ہو آج مانگے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مصیبت زدہ، ساری رات رب العالمین اعلان کرتے ہیں ہم سے تو ہو سکے تو رب سارا سال ہم رب کی رحمت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اس رات کو رب کی رحمت مجھے آپ کو تلاش کرتی رہتی ہے، کوئی مانگے آج کوئی مانگے رب کی رحمت جوش میں جو مانگے اللہ مجھے عطا کرے، اگر مانگیں گے تو اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیں گے، نہیں مانگیں گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام اپنے بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا